لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وفصاحتهم وبلاغتهم وعطشهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرات، مسلسل 8 دنوں سے آدمی سے انسان بننے کا سفر جاری ہے. ماشاءاللہ ہم 8ویں زینے پہ آج پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اب وہ منزل قریب نہیں ہے کہ جب ان آدمیت کے پتلے میں انسانیت کی روح پھونک دی جائے گی. آج کی مجلس کا سرانہ کلام قرار دیا ہے. ایک اور سوال. قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ احد کی پہلی آیت، جس میں پروردگار کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے، وہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اور کہلوا رہا ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ احد ہے. بے شک. اب احد کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی جیسے آج لوگ بتاتے ہیں کہ ایک، تو ایک اس کا معنی نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا اکیلا. اگر ہم نے لفظ ایک کا استعمال کیا تو یہاں امکان ہے اور گنجائش ہے کہ ایک کے بعد دو بھی آ سکتا ہے، اور ایک جو بنتا ہے وہ آدھے اور آدھے کو جوڑ کے بنتا ہے. اگر ایک کو ہم دو حصہ کرنا چاہیں تو اس کا آدھا کر دیں گے تو یعنی ایک جو ہے وہ نامکمل رہ جائے گا. حضور تشریف فرما ہے. اگر مثال کے طور پہ میں بتاؤں کہ اگر ہم ایک اور اکیلے میں فرق جاننا چاہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر ہے، اس میں ایک کمرہ ہے، اس میں ایک شخص بند ہے، یعنی دوسرے شخص کی بھی آنے کی گنجائش ہے. اس میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوسرا آدمی بھی رہ سکتا ہے، اس کا بھی حصہ ہے. اگر ہم کہیں کہ اس میں اکیلا آدمی رہتا ہے تو یہاں پہ ایک دیوار کھڑی ہو گئی کہ اس کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا. اب وہ پروردگار کہہ رہا ہے وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. یہ لفظ ہوا جو ہے، حضور تشریف فرمایا، قائم صاحب بھی تشریف فرمایا، بہترین مجھ سے اس بات کی وضاحت کریں گے. ہوا لفظ ہوتا ہے اس عربی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ. اب کون وہ اللہ ایک ہے؟ کیا انسانی ذہن کیا کہے گا؟ مطلب کئی اللہ ہیں معاذ اللہ. وہ اللہ ایک ہے یعنی، اور یہ اللہ دو ہے. وہ آدمی امیر ہے اور یہ آدمی غریب ہے. یہاں پہ امکان پیدا ہو رہا ہے نا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. اب کون اللہ اکیلا ہے، واحد ہے؟ اب انسان کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ وہ اب اس کی تلاش کرے کون خدا اکیلا اور واحد ہے. اب ہم نے تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کیا دنیا کا. اب مثال کے طور پہ سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا کے ایک بلاسٹ کے ذریعے بنی، اور جتنے ناستک ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پروردگار، کوئی خدا نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنائی، یہ دنیا بس چلتی جا رہی ہے. ہم نے اس بات کو جاننے کے لیے سفر شروع کیا دنیا کا. ہم سب سے پہلے پہنچے ایک جنگل میں.
ہم نے جنگل میں دیکھا کہ پیڑ الٹی طرح نکل رہے ہیں، پتیاں ایک کے اوپر ایک چڑھی ہیں، اس کو راستہ بننے، اس میں پیڑ میں کوئی خوبصورتی کے بجائے اس میں عجیب سی بےہودگی ہے، کسی پیڑ کے اوپر کوئی پیڑ لدا ہوا ہے، مطلب وہاں پہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، وہ لاوارث ہے۔ اب ہم جنگل سے نکل کے شہر کی جانب جب آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہی پیڑ جو جنگل میں تھا وہی پیڑ شہر میں بھی ہے، مگر یہ ترتیب کے ساتھ ہے، اس کو تراشا گیا ہے، اس کو خوبصورت انداز میں اس کی شکل دی گئی ہے۔ اب اس پیڑ کو اور اس پیڑ کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا مگر اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے، تبھی یہ بہترین انداز میں اپنی شکل بنائے ہوئے ہے، اس کو تراشا گیا ہے۔ اب ہم نے تحقیق اور آگے کی، اب ہم آگے بڑھے، اب آگے بڑھ کے ہم نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس میں پنکھا چل رہا ہے۔ اب پنکھا چل رہا ہے، اب یہ بات یہیں رکوں، اب یہ بات کہوں کہ اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو ضرور آگ لگی ہوگی، اگر پنکھا چل رہا ہے تو ضرور کسی نے چلایا ہوگا، اگر گھر بنا ہے تو ضرور کسی نے بنایا ہوگا۔ اب اس مالک کو کھوجتے ہیں کس نے بنایا، جب مالک آیا ہمارے سامنے تو ہمیں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہاں یہ گھر کسی نے بنایا ہے۔ پروردگار تو کہہ رہا ہے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کون اللہ ایک ہے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے تو کون اللہ ایک ہے؟ تو سورہ الحمد بڑھ کے یہ آواز دے گی کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اب ہم کہیں پروردگار ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ دنیا کچھ تیرے بندے کہتے ہیں کہ ایسے ہی بن گئی اور ایسے ہی چل رہی ہے اور ایسے ہی چلے گی۔ ایک عالم دین جن سے ایک ناستک نے کہا کہ دنیا ایسے ہی بس بن گئی ہے بلاسٹ کے ذریعے، اور اس کا کوئی خدا پالنے والا، اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کہا آپ کا کیا یقین ہے مولوی صاحب؟ کہا مجھے بالکل یقین ہے۔ کہا میں اس پہ آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کل فلاں جگہ آئیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اتنے وقت آئیے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ آدمی دوسرے دن اس جگہ پہنچ گیا۔ خدا ہے تو کہاں ہے؟ یہ دنیا بنی ہے تو کسی نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے؟ اسلام واحد ایسا دھرم ہے، ایسا مذہب ہے جو یہ ہر انسان کو چھوٹ دیتا ہے کہ پہلے جاؤ تم ہمارے بارے میں تحقیق کرو، تمہارا دل جب اطمینان پا جائے تب ہم سے آؤ ملو۔ اور پروردگار خود تو آئے گا نہیں بتانے کہ دیکھو میں اللہ ہوں، وسیلہ تو چاہیے ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود ملیں اللہ سے تو آپ کا وہی حال ہوگا جو قوم موسیٰ کا ہوا تھا، طور پہ جل جائیں گے۔ اب موسیٰ جیسا ظرف ہے نہیں کہ آپ بس بے ہوش ہو جائیں پھر دوسری زندگی مل جائے۔ اس نے کہا مولوی صاحب کل آئیے گا فلاں جگہ، آپ سے بحث کرنی ہے اس پہ کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، دنیا بنی ہے خود سے یا پھر کسی نے بنائی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اتنے وقت آئیے گا۔ وہ پہنچ گیا دوسرے دن اتنے وقت۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے مولانا صاحب کہاں ہیں؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، مولانا صاحب آ ہی نہیں۔ تو وہ سوچنے لگا کہ دیکھو مولوی نے ہار مان لی، اب وہ نہیں آئے گا۔ جب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا سامنے مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ارے کیا کر رہے تھے آپ؟ مجھے لگا کہ ہار گئے، آپ نے اپنی شرط واپس لے لی، آپ اس بات پہ اڑے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا مولوی صاحب نے، میں کیا کروں، میں جب جہاں سے میرا گھر ہے تو اس راستے میں نہر پڑتی ہے، اور میں جب ہمیشہ آتا تھا تو کشتی رہتی تھی کوئی نہ کوئی، اب کوئی کشتی تھی ہی نہیں۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی کشتی آئے تو میں نہر پار کر کے آؤں۔ دیکھیں اللہ ہے اور اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے۔ کیسے جواب دیا؟ کہا میں پریشان تھا کہ کیسے نہر پار کروں، تو میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا
کہ اتنے میں آسمان سے 3-4 پٹرے